السلام علیکم دوستو اور ویلکم۔ یہ ہے 4467 ڈیلٹا کی کہانی، ایک سیسنا گولڈن ایگل جو ایک فن ٹرپ کو خوفناک تجربے میں بدل دیتا ہے۔ 8 جولائی سن 2009 صبح کے وقت میکنی ٹیکساس میں ایک خوشگوار ماحول ہے۔ 5 دوست جن میں سے ایک کمرشل پائلٹ بھی ہے، ایک سیسنا گولڈن ایگل 421C جہاز میں سفر کے لیے تیار ہے۔ منزل ہے ٹیمپا فلوریڈا۔ ساتھ میں ایک دوست کی سالگرہ کا بھی پلان ہے۔ موسم گرم ہے، ہوا میں نمی ہے، لیکن اچانک گلف سے بدلتے موسم نے ٹینشن بڑھا دی ہے۔ پلین رن وے سے اڑان بھرتا ہے۔ آگے کا سفر بالکل سموتھ ہے، جیسے سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہو۔ پائلٹ کا تجربہ بہت ہے، اس نے تقریباً 2000 گھنٹے اڑان بھری ہے، اس لیے وہ کانفیڈنٹلی سوچتا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر لے گا، لیکن جو کچھ آگے ہونے والا تھا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بہترین سفر کے بعد اب پلین کا رخ فلوریڈا کی طرف ہے، لیکن اس کا راستہ ایک خطرناک سٹارم کے ساتھ ٹکرانے والا ہے۔ گلف کے اوپر بہت سارے بادل جمع ہو رہے ہیں، تھنڈر سٹارم کا خوفناک سین تیار ہے، اور اب پائلٹ کا ڈیسیجن کرٹیکل ہونے والا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ اس کو کس رخ میں جانا چاہیے۔ دوپہر کے 2:01 پر جیکسن ویلی سینٹر کے انسٹرکشنز ملتے ہیں کہ پلین کو تھوڑا ری روٹ کرنا پڑے گا تاکہ ملٹری ایئر سپیس سے بچ سکے، لیکن اب پلین کا رخ سیدھا ایک میسو تھنڈر سٹارم کی طرف ہوتا جا رہا ہے جو گلف کے اوپر فارم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی ٹائم گزر رہا ہے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پائلٹ کو اپنے ریڈار پر انٹینس ویدر دکھ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کو امید ہے کہ شاید وہ اس موسم سے نکل جائے گا۔ جیکس سینٹر سے اس نے پوچھا کیا کوئی دوسری فلائٹس ہے جو اس راستے سے جا رہی ہے، لیکن جواب سے اس کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ دوسری پلینز اس ایریا سے اوائڈ کر رہی ہے، لیکن 4467 ڈیلٹا کا راستہ اب بھی سٹارم کے پاس سے ہی جا رہا ہے۔ دوستو 2:11 پر پلین تقریباً 17,000 فیٹ پر ڈیسینڈ کر رہا ہے، لیکن ہر سیکنڈ کے ساتھ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بادل اتنے گھنے ہو چکے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب پلین کو ویدر ٹولز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور پھر آتی ہے وہ ٹوسٹ جو اس کہانی کو ایک مسٹری تھرلر بنا دیتا ہے۔ تقریباً 2:41 پر ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول پلین کو اور بھی لوور ایٹیٹیوڈ پر لے جانے کا کہتا ہے، اور پائلٹ رپلائی کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، صرف تھوڑی سی آئسنگ ہو رہی ہے جو مینیجبل ہے۔ لیکن 2:46 پر کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کو شاک کر دیتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک دم سے پائلٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، میڈ اے میڈ اے میڈ اے، پلین الٹا ہو گیا ہے۔ وہ آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہے، پلین کا بیلنس کھو گیا ہے اور کنٹرول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ریڈار اسکرین پر صرف کچھ سیکنڈز کے لیے پلین دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سگنل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وہ سب بچا لیے گئے، یا پھر پلین کا کنیکشن ریڈار سے کیوں ختم ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلی بار لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ پلین گلف آف میکسیکو کے اوپر ہی ڈس اپیئر ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی رسپونڈرز کو 2 ڈبریز فیلڈز ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پلین ہوا میں ہی 6000 فیٹ کے اوپر ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور سارے کلوز جوڑے جاتے ہیں جیسے کوئی ڈیٹیکٹیو سٹوری۔ جب ریڈار ڈاٹا کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ پائلٹ نے ایک سیویئر سٹارم سیل کے بیچ میں انٹر کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن نیچر نے اپنی قدرت دکھا دی۔ سیٹلائٹ ڈاٹا نے یہ بتایا کہ وہاں ریپڈلی بڑھنے والے کیمیولونیمبس کلاؤڈز تھے جو تھنڈر سٹارم کا سب سے خوفناک سٹیج ہوتا ہے، اور اسی بیچ میں وہ چھوٹا سا سیسنا پلین گھرا۔ دوستو کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ اس پلین میں اتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس دن یہ سب ٹیکنالوجی بھی ناکام آئی۔ یہ کہانی صرف ایک پلین کریش کی نہیں، بلکہ انسان اور نیچر کے بیچ کی لڑائی کی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے سہارے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نیچر کے قانون ہم سے زیادہ پاورفل ہے۔ اب سوچئے اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا آپ اسے بچا لیتے؟ کیا آپ کا فیصلہ ڈیفرنٹ ہوتا؟ ایک مثال،
ایک سبق اور ایک خوفناک تجربہ جو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سٹے ٹیونڈ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ یہ دلچسپ سٹوریز مس نہ کر سکیں۔